لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عزیزان گرامی، روزے کے مسائل کے بعد جو طہارت اور نجاست کے مسائل تھے، آیت اللہ سستانی مد ظلہ عالی کے جدید فقہی مسائل، ان کو میں نے کل پیش کیا تھا۔ آج نماز کے سلسلے سے گفتگو ہوگی، وہ بھی جدید فقہی مسائل ہیں جو آغا سستانی کے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں نماز کے سلسلے سے مسائلوں کو پیش کروں، ایک دو بات اہمیت نماز کے سلسلے سے۔ نماز ضروریات دین میں سے، نماز واجبات میں سے ہے۔ نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، نماز اللہ نہ کرے رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ نماز کے لیے حدیث میں یہ ہے کہ جس وقت انسان نماز ادا کرتا ہے، جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے، اس وقت خداوند عالم کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اور ایک فرشتہ باقاعدہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اگر اس نماز گزار کو نماز کی علم ہو جائے، نماز کی برکت کا علم ہو جائے، نماز کی رحمت کا علم ہو جائے، تو کبھی بھی یہ انسان نماز سے جدا نہ ہو۔ اس لیے کہ اس وقت جس وقت ایک مصلی پر ہوتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس وقت حلقہ رحمت پروردگار میں ہوتا ہے، اس کے اوپر رحمت پروردگار برستی ہے۔ یہ ہے نماز پڑھنے وقت کا فائدہ کہ جس وقت انسان نماز ادا کر رہا ہے۔ ابھی نماز کی جزا کی بات نہیں ہے کہ نماز کی جزا کیا ہے۔ نماز کی جزا کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ میدان محشر میں کامیاب ہیں، روز قیامت وہی مومنین فلاح پائیں گے کہ جن کی نمازوں میں خضوع اور خشوع ہوگا۔ خضوع اور خشوع کے ساتھ اگر انسان نماز کو ادا کرے گا تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ اور ارادہ ہے کہ وہ لوگ میدان محشر میں روز قیامت یہ لوگ کامیاب شمار کے جائیں گے۔ تو یہ ہے نماز کے سلسلے سے۔ اب کبھی کبھی انسان، ویسے تو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، پورا عالم اسلام نماز پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھے یا نہ پڑھے، جب کہ فقہا کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے، متفق علیہ فتویٰ یہ ہے تمام فقہا کا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ چاہے انسان سفر میں ہو، گھر میں ہو، صحت مند ہو، بستر مرض پر ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اسے نماز قضا نہیں کرنا ہے، اور نماز کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان کے اوپر، کسی بھی مسلمان کے اوپر معاف نہیں قرار دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو مسائل پوچھے جائیں، سب سے پہلے جو سوال اللہ پوچھے گا وہ نماز ہی سے متعلق پوچھے گا، اعمال کے مسئلے میں۔ جو انسان کے اعمال کی گفتگو ہوگی اس میں سب سے پہلے جو بات آئے گی وہ نماز سے متعلق۔ تو فقہا کا فیصلہ کیا ہے، فقہا کا متفق علیہ فتویٰ کیا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ بولا کہ کبھی کبھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، کس طریقے سے نماز پڑھے۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب سفر میں ہو، جب انسان سفر میں ہو تو انسان نماز کیسے پڑھے، کیوں، اس میں کیا پریشانی آتی؟ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر انسان سفر کر رہا ہے
کار میں بیٹھا ہے، ریل میں بیٹھا ہے، جہاز میں بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، تو پھر انسان نماز کیسے پڑھے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر انسان حالت سفر میں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے۔ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اگر ممکن ہے تو کہیں پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ لے، لیکن اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اور امکان بھی نہیں کہ کھڑا ہو پائے گا وہ، تو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کر رہا ہے تو قبلے کا تعین نہیں ہو پاتا کہ قبلہ کدھر ہے، کس طرف قبلہ ہے، کس طرف رک کر کے نماز پڑھے، رو بقبلہ ہونا چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے تو اس طرف رک کر کے نماز شروع کر دو، نماز پڑھ لو۔ لیکن اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جس طرف بھی تمہیں گمان ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اسی کی سمت کی طرف تم نماز پڑھ لو۔ جس طرح بھی تمہیں گمان ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اسی طرف تم نیت کر کے نماز شروع کر دو۔ اگر پوری نماز قبلے کی طرف نہیں ہو پا رہی، صرف اور صرف تکبیرۃ الاحرام ہی کہا تھا قبلے رخ کی طرف، شریعت یہ کہتی ہے جتنا یہ تم نے ادا کیا وہیں سے کفایت کرے گی، وہیں سے تم اپنی نماز شروع کر دو۔ قبلہ رخ ہو کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا، اب اس کے بعد تم اپنی نماز شروع رکھو، نماز کو مکمل کرو۔ صرف اگر تکبیرۃ الاحرام تک کا بھی ٹائم ہے قبلہ رخ کی طرف تو اسی طرف رک کر کے تکبیرۃ الاحرام کر دو، اس کے بعد اپنی نماز شروع کر دو۔ اس میں 3 مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف چاہو رک کر کے نماز پڑھ لو۔ دوسرا یہ کہ اگر تمہیں گمان ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، ایک سمت کی طرف، اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف تکبیرۃ الاحرام کی طرف کفایت ہو رہی ہے تو اسی طرف اکتفا کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ لو اور اس کے بعد اپنی نماز کا سلسلہ شروع رکھو۔ اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، مثال کے طور پہ جہاز میں، ایئر میں سفر انسان کر رہا ہے، اب انسان کو معلوم نہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر وہ معلوم کر سکتا ہے، معلوم کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پہ جو لوگ جہاز میں کام کرتے ہیں وہ لوگ اگر ان سے پوچھو، اگر وہ بتا دے رہے ہیں، پائلٹ سے پوچھ کر کے بتا دے رہے ہیں کہ قبلہ کا رخ کدھر ہے، قبلہ کس طرف ہے، جہاز کس طرف جا رہا ہے، اگرچہ وہ بتانے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہیں اس کے اوپر اطمینان ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو وہ آلات، وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے قبلہ معلوم ہوتا ہے، جسے قطب نما کہتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اگر وہ چیز صحیح ہے اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، اس سے قبلہ آپ معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ قبلہ معین کریے اور اس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیے۔ اگر انسان حالت سفر میں یا ویسے بھی انسان کے لیے وضو کرنا ممکن نہ ہو، وضو نہیں کر سکتا ہے تو وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھے، تیمم کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے، نماز وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ نماز جمعہ کی اگر شرائط پوری ہو رہی ہیں، شرائط مکمل ہو رہی ہیں، تو انسان اگر نماز جمعہ کی شرائط مکمل ہو رہی ہیں، شرائط پوری ہو رہی ہیں اور انسان نماز جمعہ پڑھ رہا ہے تو وہ نماز ظہر سے افضل ہے۔ نماز جمعہ نماز ظہر سے افضل ہے، وہ نماز ظہر کے اوپر کفایت کرے گی۔ حتیٰ کہ اگر مسافر نے بھی حالت سفر میں اس نے نماز جمعہ میں شرکت کی اور اس نے نماز جمعہ پڑھا ہے تو اس کے لیے نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہے، نماز جمعہ اس کے اوپر اکتفا کرے گی، کفایت کرے گی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو انسان کے لیے آج کی تاریخ میں مبتلا بے ہیں۔ انسان سفر بھی بہت کرتا ہے اور طریقے کے سفر ہیں، کار کا، ٹرین کا، ایئر کا، اور انسان ایسے موقع پر نماز کے بارے میں کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے۔ ان کے سلسلے سے یہ آغا سستانی کے جدید فقہی مسائلوں میں ہے کہ انسان کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، ان حالات میں ان طریقوں کے ذریعے سے بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی ہماری نماز کے سلسلے سے۔ قرآن کے سلسلے سے جو ہماری قرآنی پیغام اور قرآنی میسج کے سلسلے سے جو گفتگو ہو رہی ہے،
کہ خداوند عالم قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمیں قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی ہمیں تلاوت کرنا ہے قرآن کریم کی، وہ ایک عمل کے سلسلے سے، ایک حکم کے سلسلے سے، اور یہ بہت ہی اہم حکم ہے، بہت ہی شدید حکم ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ حکم کیا ہے اس چیز کو آپ محسوس کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا، بلا شک جو ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حکم پروردگار، پیغام قرآن کیا ہے؟ پیغام پروردگار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھا لا ظلم کے ذریعے سے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال کھا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہا ہے، آگ کے شعلے بھر رہا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ رکھی ہے۔ دیکھیے، خیانت کسی بھی رشتے میں نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے خیانت نہیں ہے۔ ہر مسئلے میں امانت کی ادائیگی کے اوپر حکم دیا گیا ہے، اور جب امانت کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں تک ہے روایتوں میں کہ اگر کافر کا بھی مال ہے تو اسے پہنچانے کی ضرورت ہے، اس میں بھی تمہیں خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اسلام مقدس نے کافر کے مال کے اندر بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مذہب نہیں دیکھا گیا، جیسے والدین کے ساتھ سلوک کرنا، حسن سلوک، اس میں مذہب نہیں دیکھا گیا کہ مسلمان والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کافر نہیں کریں گے، نہیں، اس میں مذہب نہیں دیکھا گیا اس رشتے میں۔ اسی طریقے سے امانت کے مسئلے میں بھی رشتہ نہیں دیکھا گیا، مذہب نہیں دیکھا گیا۔ جس کسی کی بھی امانت ہے اس امانت کی ادائیگی ضروری ہے، امانت میں خیانت نہیں ہے، کسی کا بھی مال ہو۔ لیکن جہاں سب کے مال کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، ہر ایک کو اس کے مال کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں تو دینا ہی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے باقاعدہ طور پر یتیموں کے مال کی گفتگو کی ہے کہ تم یتیموں کے مالوں کے ساتھ خیانت نہ کرو، یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے سے نہ کھاؤ۔ ایک تو یتیم ویسے بھی قابل رحم ہے، چونکہ اس کے اوپر کوئی سایہ نہیں اس کے والد کا، اس کا سرپرست نہیں ہے کوئی، ایک تو بیچارہ ویسے بھی مظلوم ہے، اور دوسرا جس چیز کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، بڑھ سکتا ہے، پروان چڑھ سکتا ہے، جو اس کا مال ہے، اگر اس میں بھی خیانت ہو رہی تو بیچارہ وہ یتیم زندگی گزارے گا تو کیسے گزارے گا؟ اسی کتاب قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی یتیم کا مال ظلم کے ذریعے سے نہ کھائے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کے ساتھ نہ کھائیں، بغیر ظلم کے کھا لیں، نہیں، اصلاً مطلب یہ ہے کہ تمہیں کھانا ہی نہیں یتیم کا مال، یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہی نہیں۔ اور جو کوئی بھی یتیم کا مال کھائے گا تو حقیقت قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، اور اس کے لیے خداوند عالم نے دہکتی ہوئی آگ رکھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے تفسیر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، روایت موجود ہے کہ مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یتیم کا مال میں خیانت کی ہوگی، کسی نے بھی یتیم کا مال کھایا ہوگا، جب میدان محشر میں وہ آئے گا، جو روز قیامت وہ لایا جائے گا، تو اس کے پیٹ میں بھی آگ ہوگی اور اس کے منہ میں بھی شعلے بھڑکتے ہوں گے۔ اور اسی آگ کی کیفیت کو دیکھ کر کے، جو پیٹ میں بھی انگارے ہیں اور منہ میں بھی شعلے بھڑک رہے ہیں، اسی چیز کو دیکھ کر کے اہل محشر سمجھ جائیں گے کہ اس کے اوپر جو یہ عذاب ہو رہا ہے، اس نے یتیم کا مال کھایا ہے۔
یعنی خداوند عالم نے یتیموں کے مالوں کی حفاظت کے لیے اس بات کی طرف نشاندہی کی اور توجہ دلایا ہے کہ خبردار یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے مالوں کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام محرومین کی مغفرت فرمائے۔ میرے معبود ہم سب کو حج و عمرہ اور تمام اتباعات علیہ کی نصیب فرمائے۔ میرے معبود ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما۔ میرے معبود سب کے تمام دکھ درد رنج غم کو دور فرما۔ میرے معبود چند مومنین بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، علیل ہیں، خاص طور سے اس وبائی مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ میرے معبود تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ان سب کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما۔ تمام مومن اور مومنات کو طول حیات عطا فرما، سب کو تمام آفت عرضی و سائیں بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ امام زمانہ کو ہم سب کے عملوں سے راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔